الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا رسالة بعد رسالتی ولا نبوة بعد نبوتی ولا کتاب بعد کتابی ولا شریعت بعد شریعتی ولا معصوم بعد عصمتی ولا سنت بعد سنتی ولا امت بعد امتی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سبھی حضرات عبادت کی نیت سے درود شریف پڑھ لیں۔ بندہ آپریٹر نہیں ہے۔ اللہ بارک اللہ محمد و آل محمد۔ آج کا یہ خوبصورت اجتماع تکمیل قرآن مجید از نماز تراویح کے حوالہ سے منعقد کیا گیا 25ویں شب رمضان المبارک 1439 ہجری 9 جون 2018 فیصل آباد میں عزیزم حافظ محمد دانیال صاحب، حافظ ابو بکر صاحب، حافظ محمد زبیر صاحب، انہوں نے محبت سے چاہت سے بڑی ہی ضد کر کے مجھے کہا کہ یہاں پہ پہنچنا ہے۔ میں حاضر ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ حضرات کا نہایت شکر گزار اور ممنون ہوں کہ رمضان المبارک چونکہ گرمیوں میں ہے، راتیں انتہائی مختصر ہیں، اس کے باوجود آپ حضرات تشریف لے آئے۔ میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کے دامن میں لیلۃ القدر کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرما دیں۔ سٹیج پر جو حضرات تشریف فرما ہیں نہایت محترم ہیں، مکرم ہیں، چونکہ سیٹ اس طرح کی ہے کہ میں شاید انہیں نہ دیکھ سکوں۔ اگر وہ میرے تھوڑے یہاں پہ قریب آ جائیں، ادھر والے ادھر کو تھوڑے سے ہو جائیں، ادھر والے ادھر آ جائیں تاکہ مجھے نظر آ سکے۔ اور ساؤنڈ کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، میرے خیال میں شاید ایسا ہی رہے گا، اس سے بہتر نہ ہو سکے۔ عزیزم مولانا شفقت محمود صاحب نے مجھے دعوت دیتے ہوئے بڑے الفاظ حوصلہ افزائی کے طور پر کہے۔ میں جو نئے سننے والے آئے ہیں، مجھے اکثر کچھ چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں جو مجھے سنتے رہتے ہیں۔ جو نئے سننے والے آئے ہیں ان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مجھ سے ایسی کوئی توقع نہ رکھیے گا۔ میں کوئی ایسی بلا نہیں ہوں، نہ کوئی خطیب ہوں، نہ واعظ ہوں، نہ مقرر ہوں، نہ بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا۔ اللہ ساتھ دیتا ہے، میں باتیں دل سے کرتا ہوں۔ دل سے چند باتیں آپ حضرات کے حوالے میں نے کرنی ہیں۔
رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے فضیلتیں عطا فرمائیں اور اس کا تذکرہ قرآن میں فرما دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان میں ہم نے قرآن کو نازل کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تورات نازل ہوئی رمضان میں انجیل نازل ہوئی رمضان میں زبور نازل ہوئی رمضان میں حضرت آدم پر صحیفے نازل ہوئے رمضان میں حضرت ابراہیم پر صحیفے نازل ہوئے رمضان میں سب سے پہلے 2 نمازوں کی فرضیت کا اعلان ہوا رمضان میں سود کی حرمت کا اعلان ہوا رمضان میں شراب کی حرمت کا اعلان ہوا رمضان میں اللہ رب العزت روزہ داروں کے لیے جنت سجاتے ہیں رمضان میں شیاطین قید کیے جاتے ہیں رمضان میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں رمضان میں غزوہ بدر ہوا رمضان میں مکہ فتح ہوا رمضان میں سیدہ عائشہ کا انتقال ہوا رمضان میں سیدہ خدیجہ کا وصال ہوا رمضان میں حضرت علی کو شہادت ملی رمضان میں لیکن یہاں جو میں نے آیے کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے میں اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا رمضان میں بڑے مختصر وقت میں اس طرح میرے ساتھ توجہ سے سنیے گا تاکہ میں لفظوں کا تکرار نہ کروں آپ کی توجہ کا سہارا چاہتے ہوئے نون والقلم وما یسطرون نون حروف مقطعات میں سے والقلم اللہ فرماتے ہیں مجھے قلم کی قسم وما یسطرون لکھی ہوئی سطروں کی قسم نون والقلم وما یسطرون قلم کی قسم لکھی ہوئی سطروں کی قسم سطریں لکھنی تھی پہلے قلم بنایا حضرت آدم کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قرآن لکھا بیٹا آپ نہیں محبت سے ذرا کہو سبحان اللہ 50,000 سال پہلے اللہ نے قرآن لکھا والقلم وما یسطرون لکھی ہوئی سطروں کی قسم تو مجھے اپنے ذوق میں فیصل آباد والوں یوں کہنے دو آدم کا صحیفہ بعد میں لکھا حوا سے نکاح بعد میں لکھا حابیل اور قابیل کا فسانہ بعد میں لکھا نوح کا سفینہ بعد میں لکھا ابراہیم کا کرینہ بعد میں لکھا عیسیٰ کی حیات بعد میں لکھی موسیٰ کا جلال بعد میں لکھا یوسف کا حسن بعد میں لکھا یعقوب کی بصارت بعد میں لکھی یوشع کا جہد بعد میں لکھا الیاس کا تقوی بعد میں لکھا جالوت پہ طالوت کی شامت بعد میں لکھی خیر اور شر بعد میں لکھے دن اور رات بعد میں لکھے تدبیر اور تقدیر کے فیصلے بعد میں لکھے سب سے پہلے زہرا کے بابا کے لیے قرآن لکھا قرآن لکھا نون والقلم وما یسطرون قلم کی قسم لکھی ہوئی سطروں کی قسم کتاب لکھنے والا مصنف اپنی تصنیف کے متعلق لکھے گا مؤلف لکھے گا غلطی نہیں کی میں نے لیکن غلطی ہو سکتی ہے اصلاح کرو گے تو شکر گزار ہو جاؤں گا مصنف لکھتا ہے مؤلف لکھتا ہے کوشش کی ہے کہ کتاب میں غلطی نہ ہو لیکن ہو سکتی ہے اطلاع مجھے دے دیجئے گا اللہ فرماتے ہیں میری کتاب بعد میں پڑھنا پہلے عقیدہ بنا ذالک الکتاب لا ریب فی اس کتاب میں شک نہیں ہے لا ریب کتاب ہے بے عیب کتاب ہے توجہ اللہ
لقب سے شک نہیں۔ میں فضائل کی دنیا میں بات کم کیا کرتا ہوں، مسائل بھی کم بیان کیا کرتا ہوں، وسائل ہمارے ہاں ویسے ہی کم ہوتے ہیں۔ میں عقائد کی باتیں کیا کرتا ہوں، توجہ میری جانب رکھنا۔ اللہ کب سے لا ریب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لوح محفوظ پہ تھی لا ریب، لوح محفوظ سے میں نے اٹھائی، جبریل کے حوالے کی، تب بھی لا ریب۔ جبریل پہ شک نہ کرنا، اسے میں نے امین بنایا ہے۔ جبریل نے مصطفیٰ کے قلب اطہر پر پہنچائی، تب بھی لا ریب۔ مصطفیٰ کے قلب اطہر سے مصطفیٰ کے لبوں پہ آئی، تب بھی لا ریب۔ مصطفیٰ کے لبوں سے صدیق کے کانوں میں پہنچی، تب بھی لا ریب۔ معاویہ کے قلم پہ آئی، تب بھی لا ریب۔ ذالک الکتاب لا ریب۔ اس کتاب میں شک، سارے بولو گے، اس کتاب میں شک، لا ریب کتاب، بے عیب کتاب۔ اللہ کتاب ہے کیا؟ میں نے دو سوال آپ کے سامنے رکھنے ہیں جو اپنے رب سے کیے ہیں۔ اللہ کتاب ہے کیا؟ اسی آیت کے ساتھ اللہ آگے فرماتے ہیں ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ تین جملے اللہ نے بیان کیے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ فرماتے ہیں ہدایت ہے انسانوں کے لیے، وبینات نشانیاں لے کر آئی ہے، والفرقان فرق کر دیتی ہے، حق علیحدہ کر دیتی ہے، باطل علیحدہ کر دیتی ہے۔ قاضی کہاں تک اپنے لفظ روک کر رکھے، سچ علیحدہ کر دیتی ہے، جھوٹ علیحدہ کر دیتی ہے، کھرا علیحدہ کر دیتی ہے، کھوٹا علیحدہ کر دیتی ہے، منافق الگ کر دیتی ہے، مومن الگ کر دیتی ہے۔ والفرقان، فرقان بنا کے میں نے اسے بھیجا ہے، ہدایت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کس کے لیے ہدایت؟ اللہ فرماتے ہیں للناس، کس کے لیے؟ کس کے لیے ہدایت؟ لوگوں کے لیے۔ کس کے لیے ہدایت؟ انسانوں کے لیے۔ اب انسانوں میری جانب توجہ رکھنا۔ اگلا سوال میں اپنے رب سے کر رہا ہوں، اللہ انسان کیا ہے؟ رمضان کا پیغام دے رہا ہوں، اللہ انسان کیا ہے؟ دو چیزوں کا مرکب ہے انسان۔ حافظ دانیال توجہ، دو چیزوں کا مرکب ہے رحیمی صاحب انسان۔ ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہم پڑھا لکھا انہیں کہتے ہیں جنہیں انگلش آتی ہے۔ ناراض نہ ہونا دوستو، ہم پڑھا لکھا انہیں کہتے ہیں جنہیں انگلش آتی ہو۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی اگر انگلش کا آنا پڑھا لکھا ہونے کی دلیل ہے تو پھر انگریز کا بچہ کیوں سکول جاتا ہے؟ اسے تو ماں کی گود سے انگلش آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے انگلش آنا پڑھا لکھا ہونے کی دلیل نہیں، یہ ایک لینگویج ہے، ایک زبان ہے، سیکھیے۔ میں کوئی اس سے انکاری نہیں کر رہا۔ میں بڑی توجہ، بڑی شفقت، انشاءاللہ ساری بھی اکٹھی کریں گے۔ اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے۔ اب میری باری ہے، پہلے آپ کی باری۔ توجہ دوستو میری جانب، خدا رہا۔ دو چیزوں، پڑھے لکھے دوستو، دو چیزوں کا مرکب ہے انسان۔ ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ جیسے میری بات سمجھ آ جائے گی، مجھے منت نہیں کرنی پڑے گی کہ وہ میرے ساتھ بولے۔ جسم کا تعلق زمین سے ہے، جسم کا تعلق زمین سے ہے، تو اس کی غذا بھی بنائی زمین سے۔ جسم کا تعلق زمین سے ہے تو اس کی غذا بھی بنائی زمین سے۔ روح کا تعلق آسمان سے ہے، اس کی غذا بھی اتاری ہے آسمانوں سے۔
جسم کا تعلق زمین سے، عناصر اربع سے بنایا، آگ زمین سے، مٹی زمین سے، پانی زمین سے، اور کیا کہنے اللہ کے قرآن کے، اللہ کیس انداز میں سمجھاتے ہیں آپ کے جسم کے بارے میں، آپ کی انسانیت کے بارے میں۔ 18واں پارہ سورہ مومنون، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ او انسان میں تجھے مٹی سے اٹھایا، نطفہ بنایا، نطفے کا لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کی ہڈی بنائی، ہڈی پہ گوشت چڑھایا، پھر تجھے اتنا پیارا بنایا، ساری کائنات کو کن کہہ کے بنایا۔ کن کہا زمین بن گئی، کن کہا آسمان بن گیا، کن کہا شمس و قمر بن گئے، شجر و حجر بن گئے، بر و بحر بن گئے، نباتات بن گئے، جمادات بن گئے۔ لیکن جب تجھے بنانا تھا میں نے کن نہیں کہا، خلقتہ بیدیہ، مجھے ربوبیت کے ہاتھ استعمال کرنے پڑے، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پیغام ایک چھوڑوں گا انشاءاللہ آج کی اس محفل میں، آج کی مجلس میں۔ مصور جب تصویر بناتا ہے، مصور جب تصویر بناتا ہے تو تصویر بنا کے جب آپ کو دے دیتا ہے تو کہتے ہیں تصویر میں نے بنا دی ہے، سنبھال لیں، لیمینیشن کروا لیں، اس پہ فریم چڑھوا لیں، اسے مٹی نہ لگے دیمک لگ جائے گا، اسے آگ نہ چھوئے جل جائے گی، اسے پانی نہ لگے دھندلی ہو جائے گی، اسے ہوا نہ لگے نقوش مٹ جائیں گے۔ مصور جب تصویر بنا کے آپ کو دیتا ہے تو کہتا ہے تصویر میں نے بنا دی، سنبھال لیں، لیمینیشن کروا لیں، ڈسٹ گرد و غبار نہ پڑے، مٹی نہ پڑے دیمک لگ جائے گا، آگ نہ چھوئے جل جائے گی، پانی نہ لگے دھندلی ہو جائے گی، ہوا نہ پڑے نقوش مٹ جائیں گے۔ چپ رہو، آپ کی مرضی۔ کیا کہنے اس مصور کے؟ یہ مصور جن 4 چیزوں سے تصویر بچاتا ہے وہ مصور انہی 4 چیزوں سے یہ تصویر بناتا ہے۔ وہ مصور انہی 4 چیزوں سے یہ تصویر بناتا ہے۔ اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے روشن کمرہ چاہیے۔ آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ داد مجھے دینی ہے، ساتھ والے کو یوں نہیں کرنا ہے۔ اب میں بول رہا ہوں، بڑی دور نظر پڑی ہے میری، بڑی دور، مجھے داد مجھے دینی، ساتھ والے کو نہیں کرنا۔ اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے روشن کمرہ چاہیے۔ لائٹ چلی جائے تو کہتے ہیں نہیں بنا سکتا، اور وہ ایسا مصور اس نے اندھیرے میں نہیں اندھیروں میں بنائی ہے۔ شکم مادر کا اندھیرا، جلی کا اندھیرا، یوٹرس رحم کا اندھیرا، یہ مصور روشنی میں بناتا ہے، وہ مصور اندھیروں میں بناتا ہے۔ پڑھے لکھے دوستو توجہ، اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے سامنے ایک تصویر چاہیے۔ کبھی جائیے یونیورسٹی میں پینٹنگ کی کلاس میں اٹینڈ کیجئے۔ اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے سامنے ایک تصویر چاہیے، اسے دیکھ کر بناتا ہے، اسے دیکھ کر بناتا ہے، اور وہ ایسا مصور اس نے ایسی تصویر بنائی ہے کہ آج کے سائنسدان کو کہنا پڑا دستخط معتبر نہیں ہے، انگوٹھے کا نشان معتبر ہے۔ کیوں؟ ہر چیز بائیو میٹرک کرو، کیوں؟ ایک کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے سے جدا ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے ہر انسان کے انگوٹھے کی لکیریں جدا جدا ہیں، اور اس نے تو پہلے بتا دیا کائنات والو میں نے ایسی تصویر بنائی ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ پھر سے ذرا کہو سبحان اللہ۔ میں آپ کا فائدہ کر رہا ہوں، بھوک لگے گی سحری اچھی ہو جائے گی، پھر سے کہو سبحان اللہ۔ کیا کہنے، کس محبت سے بنایا، کس چاہت سے بنایا، یہ جسم بنایا۔ بولو کیا بنایا؟
جسم ہے۔ رمضان میں ایسے حضرات بھی ہمارے سامنے پھنس جاتے ہیں جو عموماً جلسوں میں نہیں پھنستے، وہ اس لیے پھر ان کے لیے ذرا بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، رمضان ویسے بھی ٹریننگ کا مہینہ ہے، عبادات کی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ توجہ میری جانب رکھنا۔ ہدی للناس، اب جسم توجہ ہے میری جانب کہ کونی توجہ؟ جسم اور روح یہ بنے ہیں انسان۔ سر ہلاؤ۔ انہیں بھیجا کہاں پر؟ زمین پر۔ زمین پر۔ سوشل میڈیا پہ تو پتہ نہیں کیسے کیسے گمراہ کن باتیں آ رہی ہیں نا کہ زمین کیا ہے، کب سے بھیجا، کب تک کے لیے بھیجا، مختلف۔ ہمیں جب ٹھوکر لگتی ہے تو ہم خود بھی کہتے ہیں یار دھوکہ ہے، فراڈ ہے، شراب ہے، کہاں پھنس گئے، کیا ہو گیا۔ حضرت قاری عبدالرحمن صاحب تشریف لائے، میں نے آپ کے حصے کا بھی استقبال کر دیا، اللہ رب العزت ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ توجہ میری جانب۔ میں وہ جملہ آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں جو شریعت نے بتایا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، یہ دنیا اللہ فرماتے ہیں یہ دار الابتلاء ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، کمرہ امتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، کمرہ امتحان ہے۔ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، دو جملے کام آئیں گے آپ کے۔ امتحان دو طرح کے ہیں، تیسرا امتحان نہیں ہے۔ ہم سبھی ان دو میں سے کسی ایک سے گزر رہے ہیں یا دونوں سے گزر رہے ہیں، تیسرا امتحان نہیں ہے۔ یا ہے صبر کا امتحان یا ہے شکر کا امتحان، یا ہے صبر کا یا ہے شکر کا۔ امتحان ہم دے رہے ہیں، امتحان رب لے رہا ہے۔ امتحان دینے والا نہیں بتاتا میں یوں دوں گا، ممتحن بتاتا ہے میں امتحان یوں لوں گا۔ ممتحن بتایا کرتا ہے وقت یہ ہوگا، نصاب یہ ہوگا، دورانیہ یہ ہوگا، طریقہ یہ ہوگا، سلیقہ یہ ہوگا، انداز یہ ہوگا، یہ ممتحن بتاتا ہے۔ امتحان دینے والا نہیں بتاتا، امتحان رب لے رہا ہے، امتحان ہم دے رہے ہیں۔ امتحان ہے چونکہ نسل انسانیت کا، امتحان توجہ میری جانب، امتحان ہے چونکہ انسانوں کا۔ تو اس امتحان کے لیے ایک ماڈل چاہیے تھا۔ پتہ نہیں میں کہاں بات کر رہا ہوں۔ اس امتحان کے لیے ایک ماڈل چاہیے تھا جو انسانوں میں سے ہی ہو، جو انہی میں سے ہو۔ تو اللہ نے آواز دی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نصاب قرآن بھیجا، معلم اور نمونہ آمنہ کا لال بھیجا۔ مجھے اپنے ذوق میں یوں کہنے دے، ایک قرآن پاروں کی شکل میں، ایک قرآن لفظوں کی شکل میں، اور چھوڑ ایک وہ قرآن جو تیرے گھر میں ہے اور ایک وہ قرآن بھیجا جو عائشہ کے گھر میں ہے۔ اصلی بولے محبت سے بولے، ایک یہ قرآن جو تیرے گھر میں ہے اور ایک وہ قرآن جو اماں عائشہ کے گھر میں ہے۔ مجھ سے میرا عقیدہ سن تو میں عرض کروں، یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی ہنسی، وہ قرآن بھی ہنسی، یہ قرآن بھی رحمت، وہ قرآن بھی رحمت، یہ قرآن بھی برکت، وہ قرآن بھی برکت، یہ قرآن بھی عزت، وہ قرآن بھی عزت، یہ بھی ہنسی، وہ بھی ہنسی، یہ بھی ہنسی جو 30 پاروں والا ہے، وہ بھی ہنسی جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے۔ فرق یہ اس قرآن کے پارے ہنسی، اس قرآن کے نظارے ہنسی۔ فرق یہ اس قرآن کی سطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی۔ فرق یہ قرآن ہدایت، وہ قرآن ہادی، یہ قرآن واز، وہ قرآن وائز، یہ قرآن رحمت، وہ قرآن رحمت للعالمین۔ فرق یہ قرآن نور، وہ قرآن
قرآن سراج منیر. فرق یہ قرآن لفظ وہ قرآن معنی، یہ قرآن متن وہ قرآن تشریح، یہ قرآن تشریح وہ قرآن تفسیر، یہ قرآن کنایہ وہ قرآن تعریف، یہ قرآن دعویٰ وہ قرآن دلیل، یہ قرآن قندیل وہ قرآن تنویر، یہ قرآن خاموش وہ قرآن بولتا ہوا، یہ قرآن سینوں میں اترنے والا وہ قرآن روحوں میں اترنے والا، یہ قرآن کتابوں کا سردار وہ قرآن نبیوں کا سردار. جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے. جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے. آپ اپنے حصے کو بولو، میں اپنے حصے کو بولوں. جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے. میں جملہ بولنے چلا ہوں، جو نہ بولا وہ ہوگا. ڈر گئے ہو؟ توجہ ہے دوستو، توجہ ہے. یہ قرآن دو گتوں میں محفوظ. مزہ تب ہے نا میں ادھر جملہ بولوں آپ ادھر پہنچ جائیں. جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے. یہ قرآن دو گتوں میں محفوظ، وہ قرآن دو سچوں میں محفوظ. گتوں میں محفوظ.